بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، آج رات میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا کہ دو شخص مجھے خواب میں جگا رہے ہیں اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص بہت بڑے پتھر سے اس کے سر پر بار بار مار رہا ہے۔ ایسا کرتا وہ بار بار اینٹیں لینے جاتا تو اس کا چہرہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ اس طریقے سے اسے بار بار مارا جا رہا تھا اس کے سر پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ فرمایا آگے چلیے۔ پھر آگے میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوفناک کینچی ہے جسے لے کر ایک شخص کی آنکھوں سے لے کر پیچھے گردن کی گدی تک، پھر ناک سے لے کر پیچھے گردن کی گدی تک، پھر ہونٹوں سے لے کر پیچھے گردن کی گدی تک کاٹ رہا تھا بار بار۔ میں نے ان سے پوچھا کون ہے یہ شخص؟ انہوں نے فرمایا آگے چلیے۔ آگے گیا تو دیکھتا ہوں بہت بڑا ایک تندور ہے جس میں بہت سارے مرد اور عورت بے لباس ہیں اور ان کو بہت بری طریقے سے جلایا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کون ہے یہ؟ فرمایا آگے چلیے۔ آگے دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیانک خون کی ندی ہے جس پر ایک شخص کو بار بار ڈبایا جا رہا ہے۔ وہ کسی طریقے سے کنارے پر آ جاتا لیکن کنارے پر ایک شخص پہلے سے موجود تھا جو اس کو بار بار نیچے ڈبا دیتا۔ پتھر اس طریقے سے مارتا اس کے منہ پر کہ وہ نیچے پھر سے ڈوبا چلا جاتا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ فرمایا آگے چلیے۔ آگے میں نے ایک بہت خوفناک شخص کو دیکھا جو مزید آگ کو بڑھا رہا تھا۔ بہت ہی خوفناک منظر تھا یہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ فرمایا آپ آگے چلیے۔ آگے جا کے میں نے ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا۔ اس باغ میں ایک بہت ہی لمبا شخص تھا جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے بہت سارے تھے۔ وہ شخص اتنا لمبا تھا کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ پھر مجھے ایک محل دکھایا گیا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا اور فرمایا اس کے اوپر چلیے۔ پھر ہم لوگ اس کے اوپر چڑھ کر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل آیا ہے جس کے پتھر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں اتنے خوبصورت شخص ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن میں نے ان انسانوں کے بیچ ایک چیز دیکھا کہ ان کے ہاف چہرے بہت ہی مزید خوبصورت تھے اور ہاف چہرے دیکھنے میں بے حد ہی خوفناک تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس نہر میں ڈبکیاں لگاؤ اور لہٰذا وہ سب نہر کے پاس چلے گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا اسے دیکھیے، اس محل کو دیکھیے۔ میں نے محل دیکھا، بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا یہ محل آپ کا ہے؟ میں نے کہا مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا ہم دونوں فرشتے ہیں اور وہ شخص جو بار بار سزا کھا رہا تھا پتھروں سے وہ تھا جو قرآن کو پڑھ کے اور اس کے احکاماتوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ قرآن پڑھتا تھا لیکن اس نے بعد میں عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کیا کرتا تھا۔ اور وہ شخص جس کی زبان قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی وہ شخص تھا جو صبح اٹھنے کے ساتھ ہی جھوٹ بولتا تھا اور ایسے جھوٹ بولتا کہ چاروں طرف اس کا جھوٹ پھیل جاتا۔ آسان لفظوں میں بولا جائے تو وہ جھوٹے شخص کو سزا ہو رہی تھی۔ اور وہ لوگ جو تندور میں جلائے جا رہے تھے ننگے لباس، وہ لوگ سب تھے زنا کار، جی ہاں، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ اور وہ شخص جو خون کے نہر میں ڈبویا جا رہا تھا وہ شخص تھا جو دنیا میں سود لیتا تھا اور دیتا تھا، جی ہاں، یہ سزا سود خور کو ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو بھیانک سا شکل والا مجھے دکھایا گیا تھا، بولا گیا وہ مالک ہے، مالک مانے جہنم کا داروغہ، جو بار بار آگ کو اور بھی مزید بڑھائے جا رہا تھا۔ اور مجھے ایک باغ میں جو بہت لمبا شخص دکھایا گیا تھا بچوں کے ساتھ، وہ شخص ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ تھے جو چھوٹے ہی عمر میں فوت ہو جایا کرتے تھے۔
اور مجھے بتایا گیا کہ وہ جو شخص آدھے فیس کے جلے ہوئے تھے اور جن کا چہرہ آدھا بالکل ٹھیک تھا، بہت خوبصورت تھا، وہ شخص تھے جو کبھی گناہ کرتے، کبھی نیکی کرتے، کبھی گناہ کرتے، کبھی نیکی کرتے، تو ان کو بولا گیا تھا کہ نہر میں ڈبا کر نہا لو، پھر وہ پہلے جیسے ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوفناک خواب۔ ناظرین، آج ہم لوگ جائزہ لیں کہ کہیں ان گناہوں میں ہم لوگ شریک تو نہیں ہیں۔ آج ہی توبہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔